السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک ساتھی تھا، ہم حج کے لیے جا رہے تھے اور ہمارے ساتھی کا انتقال ہو گیا تھا، تو ہم نے اس کی تجہیز اور تکفین کی، اور جب ہم نے اس کے لیے قبر کھودی تو اس میں ایک بڑا سانپ نکلا۔ پھر ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی ایک سانپ تھا، تو پھر ہم نے تیسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ تھا۔ تو آپ کوئی مشورہ دیجئے کہ ہم کیا کریں اور کیسے اس سے پیچھا چھڑائیں، ہم نے اس کی تدفین بھی کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے کوئی بھی کونے میں اس کی قبر کھود لو، یہ سانپ وہاں بھی ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں، ایسا کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کے بداعمال ہیں، جاؤ اور اسے اسی قبر پہ دفنا دو جو تم نے کھودی ہے۔ تو یہ لوگ گئے اور اسے قبر میں دفنا دیا۔ تو دفنانے کے بعد تو یہ لوگ حج کیا، انہوں نے حج کرنے کے بعد یہ گئے اور اس کی بیوی کو بتایا، تو بیوی سے پوچھا کہ وہ سارا معاملہ بیوی کو بتایا، تو بیوی سے پوچھا کہ ایسا کیا کرتا تھا یہ کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر میں ایسے سانپ تھا، اور وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ بداعمال ہے، ایسا کیا کرتا تھا؟ کہتا کہ یہ بھوسے کا کام کرتا تھا اور روز اس میں سے کچھ نکال لیتا تھا، اسے بیچ کر گھر چلاتا تھا اور باقی میں ملاوٹ کر دیتا تھا۔ یہ روز وہ مرہ کی جو وہ ملاوٹ کرتا تھا، یہ اس کے بداعمال کا نتیجہ تھا، جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھی قبر کھودتے تھے سانپ نکلتا تھا، تو یہ اس کا نتیجہ تھا۔ تو ہم دنیا میں جو بھی کریں گے وہی پائیں گے۔ قبر جو ہے جنت کا باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا اور عمل کا صندوق ہے۔ جس طرح لڑکی اپنی شادی کی اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں، جب اس کی شادی کی تیاریاں کی جاتی ہیں تو اس کے لیے ایک صندوق بھی لایا جاتا ہے، بڑا صندوق لایا جاتا ہے۔ تو جس طرح بازار سے خریداری اس کے لیے کی جاتی ہے، کپڑے سامان وغیرہ، تو صندوق میں رکھا جاتا ہے، تو صندوق کو بھر دیا جاتا ہے۔ جب وہ لڑکی شادی ہو جاتی ہے، اپنے سسرال چلی جاتی ہے، تو جب جا کر وہ اسے کھولتی ہے تو وہ سامان پاتی ہے جو اس کے ماں باپ نے اسے بھر کر دیا ہے۔ تو قبر بھی اسی طرح صندوق ہے۔ ہم جو دنیا میں نیک کام کریں گے، برے کام کریں گے، تو وہ ہمیں جب ہم قبر میں جائیں گے ہمیں ملے گا۔ تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی قبر کے صندوق میں کیا بھر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں یا گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے جو معاملات ہیں اسے رشتہ دار اور کوئی نہ کوئی دوست وغیرہ چھڑا دیتے ہیں، کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پریشان ہے، جیل میں ہے، پھنسا ہوا ہے، قرضئی ہے۔ قبر کا معاملہ آپ خود بھگتیں گے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ انہیں نہیں پتا قبر میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہیں دکھ ہی نہیں رہا۔ دنیا میں وہ کیوں مدد کر رہے ہیں آپ کی؟ کیونکہ انہوں نے دکھ رہا ہے کہ آپ پریشان ہیں، آپ قرضئی ہیں، لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ جیل میں ہیں۔ قبر میں ان کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو جو دکھتا ہے اسی پر وہ یقین کرتے ہیں، بن دیکھے پہ وہ یقین نہیں کرتے۔ تو قبر میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ قبر کو بہتر بنائیں، جنت کا باغ بنائیں، جہنم کا گڑھا مت بنائیے گا۔ اگر قبر کو ہم جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا، پھر قبر ہماری آرام کی جگہ بنے گی۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے، شیطان کے طریقوں پہ چلیں گے، تو پھر قبر ہماری حرام کی جگہ بنے گی، وہاں رہنا ہمارا حرام ہو جائے گا۔ ہمارے پردادا، دادا، اس کے دادا گئے تھے، ابھی تک قبر میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے، نہیں پتا نا۔ تو پتہ نہیں کتنے وقت تک قبر میں رہنا پڑے گا۔ اللہ پاک قبر سے مجھے بھی بچائے، آپ سب بھائیوں کو بھی بچائے، اور اللہ پاک اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔